آگے سے کیا جواب دیتے ہیں شاید ان لوگوں نے نہیں پڑھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اس دن ہماری پہلے سے ہی 2 عیدیں تھیں۔ اس دن ہماری پہلے سے ہی کہیے 2 عیدیں تھیں۔ کون سی؟ ایک جمعہ کا دن تھا، دوسرا حج کا دن تھا، یوم عرفہ، حج کا رکن اعظم۔ تو حضرت عمر یوم عرفہ کو بھی عید کہہ رہے ہیں، جمعہ کو بھی عید کہہ رہے ہیں۔ لگاؤ فتویٰ ان پر کہ یہ کہاں سے آ گئی عید۔ حج کے دن کو عام طور پر عید نہیں کہا جاتا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں۔ بتاؤ کیا کہو گے؟ محبت والا تو اپنے دوست کی دید کو بھی عید کہتا ہے۔ آج تمہاری دید ہوئی تو میری عید ہو گئی، اور تمہیں نبی کی آمد کا دن عید نہیں لگتا، اس کا مطلب تمہیں نبی سے محبت نہیں۔ جنوبی افریقہ کے ایک علاقے لینیجیا، جوہانسبرگ کے قریب ایک بستی ہے، لینیجیا کہتے ہیں اس کو۔ بہت پرانی بات ہے۔ وہاں میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا۔ مجھے وہاں پر ایک فلائر، ایک پوسٹر دیا، ہینڈ بل۔ اس کا عنوان تھا انگریزی میں اسلامز تھرڈ عید، اسلام کی تیسری عید۔ ہنی ڈیو کے علاقے سے کسی شخص نے وہ لکھا تھا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے دیا، مولانا صاحب ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ میں نے کہا میں واپس کراچی جاؤں گا، وہاں جا کے بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ابھی چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس یہاں ساری کتابیں نہیں ہیں، حوالے دینے ہیں، میں سفر میں ہوں، آج یہاں پروگرام، رات کو دوسری جگہ، 3 گھنٹے کا سفر، میرے پاس اس وقت تو ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ہو جائے، ہمیں 3 دن میں جواب چاہیے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کیا کروں۔ میں نے ان سے کہا انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پر ہوں۔ وہاں کی اس وقت سڑکیں اور گاڑیاں بڑی اچھی تھیں۔ میں نے سفر کے دوران لکھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ 3 دن میں جواب مکمل کر دیا۔ انہوں نے نام رکھا تھا اسلامز تھرڈ عید، میں نے نام رکھا اسلامز فرسٹ عید۔ انہوں نے کہا اسلام کی تیسری عید، میں نے جواب لکھا اسلام کی پہلی عید۔ تحدیث نعمت اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تحریر مکمل کر کے وہاں کا مشہور شہر ہے ڈربن، وہاں گیا۔ وہاں مولانا اکاڑوی اکیڈمی جو ہم نے بنائی، اس کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد بانا صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، والد صاحب کے مرید ہیں۔ ان کو میں نے دینا تھا کہ میں نے اردو میں لکھا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ شروع کر دیں، اور اردو انگریزی دونوں میں
اس کو کمپوز کرا دیں کمپیوٹر سے تاکہ جنہوں نے جواب مانگا ہے ان کو دے دوں۔ مجھے اسی دن میرے آقا کی زیارت ہوئی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شاید میری محنت قبول ہو گئی ہے۔ وہ کتاب یہاں موجود ہے، اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش دونوں زبانوں میں، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی۔ میرے نام کا جو پیج ہے کوکب نورانی ukadvi.com، اس پہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ۔ 30-32 یعنی 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، دنیا پڑھ رہی ہے وہ۔ اس کا جواب آیا نہیں، آ سکتا بھی۔ اور میں نے جو جواب لکھا سارا ان کی کتابوں سے لکھا جو اعتراض کرتے ہیں۔ مگر انہوں نے پھر بھی ماننا۔ آئیے آپ کو قرآن سے عید کا لفظ سناؤں، کیونکہ عید کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ سورہ المائدہ، اللہ فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا۔ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، رب کے معنی پالنے والا، پروردگار، انزل اتار، علینا ہم پر، مائدہ ایسا دسترخوان جس پر پکے پکائے کھانے موجود ہوں۔ کہاں سے؟ من السماء، اونچائی سے، آسمان سے، تکون لنا تاکہ وہ ہو جائے ہمارے لیے عید، وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ عید، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ آسمان سے ہم پر پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اتار تاکہ جس دن وہ اترے وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نعمت اترنے کا دن عید، قرآن سے پتہ چلا مائدہ نعمت، تو نعمت اترنے کا دن کہیے عید کا دن، جس کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ نبی دعا کر رہے ہیں۔ اب ہمیں قرآن سے پتہ چل گیا کہ نعمت اترے تو وہ دن عید کا دن۔ اب ہمارا ایمان ہم سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ مائدہ بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے؟ میرا نبی نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، وہ دعا نہ کرتے، مائدہ نہیں اترتا۔ تو نزول نعمت کا دن، عید کا دن قرآن سے پتہ چل گیا، اور نبی پاک سب سے بڑی نعمت، تو جس دن وہ اترے، وہ آئے، وہ دن صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ قرآن سے پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہتی ہے، مگر جس نے نہیں ماننا نہیں ماننا۔ اللہ فرما رہا ہے، پیارے تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، اور جس کی خاطر ہم بنے، وجود ملا، یہ کائنات سجائی گئی، یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ بنایا گیا،
چاند سورج ستاروں کے قمقمے لگائے گئے، سبزہ گلزار مہکائے گئے، پانی کے چشمے بہائے گئے۔ یہ ساری سجاوٹ کس لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ نے سارا نظام کس کے لیے بنایا؟ وہ خود فرماتا ہے پیارے تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کرتا۔ تو جس کے لیے رب نے ساری کائنات سجائی، ہم اس کا میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم محفلیں کیوں نہ سجائیں؟ ہمیں طریقہ رب نے سکھایا۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب فضول خرچی ہوتی ہے۔ میں نے کہا فضول خرچی ناجائز پر ہوتی ہے، جائز پر نہیں۔ کہتے ہیں جی آپ اتنی لائٹیں لگاتے ہیں، ایک لائٹ لگا لیں۔ میں نے کہا ہمیں رب نے سکھایا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ صرف ایک سورج بنا دیتا، صرف ایک چاند، اللہ نے اتنے سارے تارے کیوں بنائے؟ یہ اللہ نے ہمیں سجا کے بتا دیا اس طرح کرنا ہے، مگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں۔ تقریباً 700 کتابیں، کتنی؟ اگر میں صحیح گنتی بتا رہا ہوں، تقریباً 700 کتابیں، پاکستان کی نہیں، ہندوستان کی نہیں، پوری دنیا اسلام عرب کی، اور یہ نہیں ہے کہ 14ویں صدی کی ہے، 1000 سال کے عرصے میں 700 عربی کتابیں موجود ہیں میلاد کے لیے۔ ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب صحاح ستہ میں، اس میں پورا ایک چیپٹر، پورا ایک باب ہے میلاد النبی کے نام سے، اس کا نام ہی میلاد النبی ترمذی شریف میں باب موجود ہے۔ آئیے میں قرآن سے ایک ایسی دلیل دوں ایمان والے کو پوری طرح تسلی ہو جائے۔ سورہ مریم پارہ 16 اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ علیہم السلام کا بیان۔ اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ، اور سلام ہو، سلامتی ہو، علیہ اس پر، یوم ولدہ، یوم کہتے ہیں دن کو، ولدہ کہتے ہیں پیدائش کو، اور سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا، جس دن، زور سے کہیں یا اللہ۔ خاص طور پر یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، خاص طور پر ولادت کے دن پر سلام کا ذکر فرمایا تو نے۔ جواب ملتا ہے جان لو نبی کی پیدائش کا دن عام دن نہیں ہے، اتنا خاص دن ہے کہ خود اس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ نبی کی یوم پیدائش، برتھ ڈے، اللہ جس دن پر سلام بھیجے، بتائیں اہمیت ہے یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ، اور اللہ نے مجھ پہ سلام بھیجا جس دن میں پیدا ہوا۔ قرآن میں موجود اس آیت نے بتا دیا نبی کے یوم ولادت کی اہمیت کو۔ اس کے بعد اگر کوئی مسلمان ہے تو کسی اور دلیل کی ضرورت۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک قانون ہے،
فی اصل الاشیاء اباحۃ، چیزوں کی اصل میں اباحت ہے، مباح ہونا، جائز ہونا، حلال ہونا۔ دلیل چاہیے ہوتی ہے حرمت کے لیے، حلت کے لیے نہیں۔ حرمت کے معنی حرام ہونا، حلت کے معنی حلال ہونا۔ کسی چیز کو حرام کرنا ہے، منع کرنا ہے، دلیل چاہیے۔ پوری قرآن میں دیکھ لو، پوری حدیثوں میں دیکھ لو، کہیں منع نہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا، کوئی اور منع کر سکتا نہیں، گنجائش نہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ جب اللہ نے منع نہیں کیا، رسول نے منع نہیں کیا، یہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اچھا جی، آپ لوگ بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، دنیا بھر میں جتنے سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف پڑھی جاتی ہے، بیان ہوتا ہے نبی پاک کی سیرت کا، ان کی شان کا، ان کے میلاد کا، ان کی تعلیمات کا، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، قرآن کی تلاوت جائز ہے یا نہیں؟ نعت شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ بیان قرآن و سنت کا جائز ہے یا نہیں؟ درود و سلام جائز ہے یا نہیں؟ کھانا کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے مجموعے کا نام میلاد ہے۔ اس میں سے کون سا کام غلط ہے؟ کوئی ایک کام غلط ہے تو اس کا مجموعہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ عقل ہے؟ سمجھ ہے؟ اعتراض کرنے والوں، تم اپنا نامہ اعمال کالا کر رہے ہو، سیاہ کر رہے ہو۔ تمہارے روکنے سے کوئی سنی رکنے والا نہیں۔ ہم میلاد مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جس کا چرچا رب کرے، کوئی اس کو کم کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو ختم کر سکتا ہے؟ یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ دوسرا شعر سن لو اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء، اعداء دشمنوں کو کہتے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے۔ بڑا زور لگاتے ہو، کسی طرح نبی کا ذکر مٹا دیں، ان کا چرچا مٹا دیں۔ تو سنو، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ مٹانے کی کوشش سازش کرنے والے مٹ جائیں گے، میرے نبی کا چرچا مٹ سکتا نہیں۔
انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن ہر سال مناتے ہیں، تم اس طرح اپنے نبی کا ہر سال مناتے ہو۔ سوچ دیکھی آپ نے ان کی؟ سوچ دیکھی کہاں ملا رہے ہیں جا کے؟ ان کو ہندوؤں کا کنہیا نظر آیا اور نبی پاک کو ان کے ساتھ ملا کے بیان کیا۔ بولو بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں جس سال نبی پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے، جس تاریخ میں پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، وہ بڑا مبارک، وہ سال بھی، وہ مہینہ بھی، وہ تاریخ بھی، وہ دن بھی، وہ رات بھی۔ مگر اب ہر سال تو نبی پیدا نہیں ہوتے، تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ جواب تو بہت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تم رمضان میں ہر سال شب قدر مناتے ہو؟ جی مناتے ہیں۔ کیوں؟ جی اس رات قرآن نازل ہوا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ہر سال مناتے ہو؟ جی ہر سال مناتے ہیں۔ میں نے کہا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ جی نہیں، تو تم پھر ہر سال کیوں مناتے ہو؟ قرآن ایک شب قدر میں اترا، قیامت تک کے لیے اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ صاحب قرآن میرے نبی پاک بھی ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے، مگر جس رات دن میں پیدا ہوئے قیامت تک کے لیے اس کو عید بنا گئے۔ مواہب لدنیہ، امام قسطلانی کی مشہور کتاب۔ یہ امام قسطلانی کون ہیں؟ تقریباً 550 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ میں ان کو نبی پاک کی نعمت سمجھتا ہوں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم، امام، 550 600 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہے مواہب لدنیہ۔ بستان المحدثین میں شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں یہ بہترین کتاب ہے مواہب لدنیہ، اردو ترجمہ ہو چکا نبی پاک کی سیرت پر۔ اس میں وہ لکھتے ہیں شب میلاد، حضور کے ولادت کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ کیوں؟ قرآن ملا نبی کی وجہ سے، نبی آئے جس رات میں تو نبی کی آمد کی رات زیادہ برکت والی ہے۔ چھوٹی سی ایک کتاب جمعہ کے فضائل اور مسائل، جمعہ کے احکام، تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی اسلامی کتاب، گھر کراچی سے چھپی ہوئی، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں تھانوی صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے، جمعہ کی شب، یعنی آج جمعہ کا دن ہے، جو رات گزر گئی وہ شب جمعہ تھی۔ اسلام میں رات پہلے دن بعد میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد کی روایت سے کہ شب جمعہ ہزاروں لیالی قدر سے افضل ہے۔ لیالی جمع لیلہ کی، لیلہ رات کو کہتے ہیں، یعنی ہزاروں شبان قدر سے شب جمعہ افضل ہے۔ تھانوی صاحب نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے۔ غلط حوالہ پیش کروں، جو چاہے سزا دو، اور میں حوالہ غلط پیش نہیں کر رہا، میں تمہیں دعوت دوں گا، آؤ میرے ساتھ مل کے نبی کا میلاد مناؤ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شب جمعہ کیوں افضل؟ اس لیے کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اقدس میں، بطن اقدس میں، بلیسڈ بیلی میں آئے۔ تھانوی صاحب حدیث کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔
تو جس رات ماں کے پیٹ میں آئے وہ ہزاروں شبان قدر سے افضل، تو جس رات تشریف لائے اس کی شان کتنی ہے۔ مگر انہوں نے اللہ رسول کی نہیں مانی تو اپنے بڑے کی کہاں سے مانیں گے؟ کیونکہ ان کے نصیب میں ماننا نہیں ہے۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جی نبی کی وفات کی تاریخ 12 ہے، ولادت کی تاریخ، پیدائش کی تاریخ 12 نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے۔ ہر سال جواب دیتے ہیں، بار بار جواب دیتے ہیں، دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے۔ وفات شریف کی تاریخ 12 نہیں ہے، وفات شریف کی تاریخ 12 اونچی کہہ دیں۔ اگر آپ کو یقین ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف پر میرا ہاتھ، وفات شریف کی تاریخ 12 اونچی کہہ دیجئے، نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہے، میں تب بھی اس کا جواب دوں گا۔ کتابوں کے نام لکھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی صحیح تاریخ تحقیق کے بعد یہی ہے کہ ان کی تاریخ ولادت، پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ غیر مقلدین جن کو وہابی کہتے ہیں، ان کے بڑے جو مولوی تھے نواب صدیق حسن خان، انہوں نے کتاب لکھی ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ۔ اس میں بھی وہ یہی لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں وقت طلوع فجر کے روز دوشنبہ 12، فارسی میں 12 12 کو کہتے ہیں، 12 ربیع الاول عام فیل کو ہوئی۔ اور لکھتے ہیں جمہور علماء کا یہی قول ہے، ابن جوزی نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ سلیمان ندوی، یہاں قبر بنی ہوئی ہے اسلامیہ کالج میں، پکی خبر بنی ہوئی ہے۔ سیرت النبی کتاب شبلی نعمانی کی مشہور، جس کو انہوں نے مکمل کیا، وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 تاریخ کو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 سال کے بعد ہوئی۔ ان کے گھر کے حوالے۔ ابراہیم میر صادق سیالکوٹی، وہ بھی اہل حدیث وہابی، وہ لکھتے ہیں بہار کے موسم 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 سوموار کے روز نور کے تڑکے امت محمدیہ، یہ وہ صاف لکھ رہے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی۔ سیرت کبریٰ کتاب کا نام ہے، دیوبندی عالم ابو القاسم محمد رفیق دلاوری لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول صبح و صادق کے وقت مکہ معظمہ کے محلہ شیب بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ مفتی محمد شفیع دیوبندی جو کراچی کورنگی میں دارالعلوم، وہ لکھتے ہیں ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ
دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق ہمارے نبی رونق افروز ہوئے۔ کتاب کا نام خاتم السیرت خاتم الانبیاء۔ مزید لکھتے ہیں مشہور قول 12 تاریخ کا ہے، ابن البزار نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اسی کو کامل ابن اسیر میں اختیار کیا۔ محمود پاشا مکی مصری جو 9ویں تاریخ بذریعہ اصابات اختیار کیا ہے، یہ جمہور کے خلاف بے سند قول ہے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ارشاد العباد فی عید المیلاد، وہ لکھتے ہیں جمہور کے قول کے موافق 12 تاریخ ولادت شریف کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے قاری محمد طیب کے بیٹے محمد اسلم قاسمی لکھتے ہیں 12 ربیع الاول پیر کے روز 20 تاریخ اپریل 571 کو صبح کے وقت جناب آمنہ کے یہاں ولادت ہوئی۔ لاہور میں ان کے ایک عالم تھے احمد علی لاہوری، وہ بھی ہفت روزہ خدام الدین میں دیوبندی کے بہت بڑے وہ عالم شمار ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 پیر کے دن عرب کے دیس کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ مودودی صاحب وہ لکھتے ہیں سیرت سرور عالم نام کی کتاب لکھی انہوں نے، ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کا قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ اس کی تصریح محمد بن اسحاق نے کی ہے اور جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنانے والے سر سید احمد خان جو نیچری مذہب کے بانی، وہ کہتے ہیں جمہور مورخین کی رائے یہ ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ سن رہے ہیں؟ یہ ان کے گھر کے حوالے دے رہا ہوں جن کے چیلے آج مخالفت کرتے ہیں۔ چلو کہتے ہیں نہیں جی 8 تاریخ ہے، ایک صاحب نے لکھا نہیں جی 8 نہیں ہے 9 ہے، میں نے کہا اوکے، ہمارے نزدیک 12 ہے، تمہارے نزدیک 8 ہے یا 9، تم 8 کو مناؤ، 9 کو مناؤ، تمہارے نزدیک 8 ہے نا، تم 8 کو مناؤ، ہم 12 کو منا رہے ہیں، تم 8 کو مناؤ۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ فتویٰ لکھ دو کہ ہم اگر 8 کو منائیں گے تو پھر تم منع نہیں کرو گے، اس کو بدعت نہیں کہو گے، ناجائز نہیں کہو گے، تاریخ کا ہے نا تمہیں مسئلہ۔ ارے تم 12 کہہ رہے ہو، 8-9 کی بات کر رہے ہو، ہم تو روزانہ مناتے ہیں، سارا سال مناتے ہیں، ہر صبح صادق کو مناتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں حضور پیر کو روزہ رکھتے تھے، کسی نے پوچھ لیا حضور پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ تو کہتے ہیں دیکھو نبی نے دن منایا، پیر کا دن منایا، تاریخ تو نہیں منائی۔ میں نے کہا اگر اتنی ہی عقل ہے تمہاری تو اس کا ماتم کرو۔ جب حضور ہر ہفتے پیر کے دن اپنی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں تو ولادت کی خوشی منانا تو ثابت ہو گیا نا۔ ہمارے ہاں سارا سال میلاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اونچی روزانہ مناتے ہیں۔ ہر وہ محفل جس میں نبی پاک کا ذکر، ہم اس کو میلاد شریف کہتے ہیں، مناتے ہیں، مگر انہوں نے ماننا نہیں۔ کہتے ہیں تمہارے اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے 8 ربیع الاول اور لکھا ہے وفات 12 ربیع الاول، اعتراض کرتے ہیں۔
اگر ان کا یہ اعتراض کہ تمہارے نزدیک اعلیٰ حضرت بہت ہے، میں تو جس دن وہ لکھ رہے ہیں اس دن مناؤ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحریر اگر تم کو سمجھ نہیں آئی ہے، تم ان کے شعر نہیں سمجھ پا رہے ہو، ان کی تحریر کہاں سے سمجھو گے؟ نطق الہلال کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور فتاوی رضویہ کا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک کی ولادت اور وفات شریف کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں، کیونکہ ان کے پاس 2 سطر کا سوال آتا تھا، سینکڑوں صفحے کا جواب جاتا تھا، جتنی بھی دلیلیں ساری جمع کر دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جو اب نیا ہے، اس کی جلد 26، اس کے صفحات 405 سے 428، یہ سارے اس میں حوالے موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ذرا سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں اقوال بہت مختلف ہیں، ولادت کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال، یعنی کچھ لوگوں نے الگ الگ لکھا ہے۔ کسی نے لکھا 2، کسی نے لکھا 8، کسی نے لکھا 10، کسی نے 12، کسی نے 17، کسی نے 28، کسی نے 22، یہ 7 قول ہیں۔ کتنے؟ اب اعلیٰ حضرت کے الفاظ سنیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ اشہر کا مطلب مشہور، سب سے زیادہ کہی جانے والی، اور معتبر جس پر اعتبار کیا جائے وہ کون سی تاریخ ہے؟ اعلیٰ حضرت کی عبارت تو پڑھ لیتے، انہوں نے 7 اقوال لکھ دیے کہ کسی نے اس کو ایک کو لے لیا کہ 8 لکھی ہے۔ یہ بھی تو جواب بھی تو دیکھو کہ اسی کی اگلی لائن میں لکھا ہے مگر مشہور کون سی ہے، معتبر کون سی ہے؟ 12۔ اور آگے اس کے دلائل بھی دیے، اسی مواہب لدنیہ اور زرقانی کے حوالے لکھے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے لیے کتنی دلیلیں آگے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں وہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ سعودی عرب میں جب تک یہ موجودہ حکومت نہیں تھی، 1926 سے پہلے نبی پاک کی ولادت کے مکان میں ہر سال 12ویں شب کو مجلس ہوتی تھی میلاد شریف کی۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تھانوی لکھتا ہے ہم ولی اللہ ہی ہیں، انہی کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، آپ نے سن لیا۔ میں اس کو، یہ اتنے حوالے ہیں، سارے سناؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، مگر میں نے آپ کو جواب بتا دیا۔ اب سنیں وفات کی تاریخ۔ وفات کی تاریخ 12 نہیں ہے۔ دلیل، نبی پاک کی پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی، وفات بھی پیر کے دن ہوئی، یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہمارے حوالے چھوڑو، اپنے حوالے پکڑو۔ اشرف علی تھانوی صاحب، جن کو یہ اپنا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، انہوں نے 4-5 کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے، لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے۔ نشر الطیب میں لکھا، فتاوی امدادیہ میں لکھا انہوں نے، ان کے جو مواعظ میلاد ہیں اس میں بھی ان کی کتاب یہ موجود ہے، الافاظات الیومیہ میں ان کے یہ حوالے موجود ہیں۔ دلیل کیا ہے
یہی بات سیرت النبی میں لکھی ہے، یہی کتاب انسائکلوپیڈیا پنجاب یونیورسٹی کا اس میں ہے، یہی بات تفسیر مظہری میں ہے، یہی بات ابوالکلام آزاد کے مقالات میں ہے۔ میں نے اتنے حوالے دے دیے ہیں، اب سنیں دلیل کیا ہے۔ 3 صفحے کا جدول، پورا کیلنڈر بنایا کہ نبی پاک نے آخری حج کیا تھا، وہ حج آیا تھا جمعہ کے دن۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ ہوتی ہے نا حج کا دن، وہ کس دن آیا تھا؟ تو وہ مہینہ تھا ذی الحجہ کا، اس کے بعد کون سا مہینہ؟ محرم، اس کے بعد صفر، اس کے بعد ربیع الاول۔ وفات شریف کا دن پیر حدیث سے ثابت، اس جمعہ سے لے کر حج والے دن سے لے کر مہینہ، ایک مہینہ 29 کا گنو، ایک 30 کا گنو، 2 29 کے گنو، 2 30 کے گنو، جتنا مرضی زور لگا لو، ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن 12 تاریخ آتی۔ اب وہ پوری بحث، پوری، میں نے کہا نا 3 صفحے، آپ کو جدول دیکھنی ہو تو وہ موجود ہے میرے پاس اس وقت، اس کی پوری وہ تاریخ موجود ہے کہ جی اگر ذی الحجہ محرم صفر تینوں مہینے 30 کے لیے جائیں تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ بدھ کو ہوگی، اور پیر کو 6 13 20 27 تاریخیں ہوں گی۔ اگر تینوں مہینے 29 کے لیے جائیں تو یکم ربیع الاول اتوار کو ہوگی، اور پیر کو 2 9 16 23 اور 30 بھی ممکن، اور اگر تینوں مہینوں میں سے کوئی سا ایک مہینہ 29 کا، باقی 2 30 کے لیے جائیں تو ربیع الاول کی پہلی تاریخ منگل کو ہوگی، اور پیر کو 7 14 21 28۔ یہ پورا جدول بنایا ہوا ہے کہ کسی طرح بھی پیر کے دن ربیع الاول میں 12 تاریخ آتی۔ تمہاری کتابوں سے کہہ رہا ہوں، تمہاری کتابوں سے کہہ رہا ہوں، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، تمہارے بڑے لکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے 12 تاریخ وفات کی، اونچی نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں کہ نہیں وہی ہے وہی ہے وہی ہے، تو آؤ میرا دوسرا جواب سنو۔ آج کیا دن ہے؟ حدیث شریف میں حضرت آدم کی ولادت بھی جمعہ کے دن ہوئی، وفات بھی جمعہ کے دن، اور جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن۔ مجھے بتاؤ وفات کی خوشی میں یا ولادت کی خوشی میں؟ وہی دن ہے، وفات کا بھی وہی دن ہے، ولادت کا بھی وہی دن ہے۔ تو ہر جمعے جو آپ مناتے ہو وفات کی خوشی مناتے ہو یا ولادت کی؟ نبی تو مرتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں 12 وفات، لوگ کہتے تھے، تم لوگ نے سکھایا تھا، غلط سکھایا تھا، ناجائز ہے اس کو 12 وفات کہنا، 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ اور میرا یہ جواب ہر سال آپ لوگ سنتے ہیں، ایٹم بم جواب ہے، نبی کی وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی، اور ان کا کلمہ پڑھنے والا شہید، اللہ کہتا ہے نہ مردہ کہو نہ سوچو جس کے غلام زندہ ہیں۔ اور تمہارے بڑے جناب محمد قاسم نانوتوی نے پوری کتاب لکھی ہے آب حیات، وہ کہتے ہیں نبی ایک لمحے کو مر جائیں کائنات نہیں رہ سکتی۔ اپنے بڑوں کا تو پہلے حساب لے لو، ہم پر بعد میں فتوے لگانا، کیونکہ دیوبندیوں میں حیاتی مماتی 2 ہیں، کچھ زندہ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ قاسم نانوتوی جس کو یہ دیوبند کا بانی کہتے ہیں، اس نے پوری کتاب آب حیات لکھی ہے کہ نبی ایک لمحے کو بھی مر سکتے نہیں۔ پہلے اپنے گھر میں حساب لے لو، یاد رہے۔
تمہارے کہنے سے. اگر تمہیں تاریخ کا اختلاف ہے، 8 کو تم کہتے ہو تم 8 کو منا لو، تم 9 کو کہتے ہو 9 کو منا لو. ہم تو روز مناتے ہیں. ہم تو وہ عام آدمی کو پکڑتے ہیں. جس دن حضرت فاطمہ کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ دیواروں سے سر مار رہے تھے غم کے مارے، تم اس دن چراغاں کر رہے ہو، خوشی کر رہے. وہ عام آدمی گھبرا جاتا ہے. مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ جاتا ہے عالم کے پاس پوچھنے، تو ہم اس کو مطمئن کر دیتے ہیں. تو ان کو ابھی پوسٹر لگانے شروع کر دیے، جشن ولادت یا جشن وفات، میلاد النبی یا وفات النبی، یہ ان کو یہی ہے. اچھا جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کلمہ پڑھتے ہیں نا آپ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ کریں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ جب ہیں تو پھر ہیں نا، تھے نہیں؟ ہیں؟ تھے نہیں؟ ہیں، زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہیں روحانی نورانی طور پر. مگر ان کو ادب کی، تعظیم کی، محبت کی توفیق اونچی کہہ دیجئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کہتے ہیں دیکھو جی، ہم لوگوں نے دیکھا ہے سڑکوں پہ لوگ چندہ کر رہے ہیں میلاد کے لیے. بہت سے شہروں میں گاڑیاں روک کے چندہ کرتے ہیں. تو چندہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے کا کرتے ہو تو اپنے پلے سے کرتے ہو، نبی کا کرنا ہے تو چندہ کرتے ہو. میں نے کہا سب نہیں کرتے، مگر کچھ لوگ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میرے گھر میں کوئی پیدا ہوا، اس کی خوشی منانی ہے تو میری خوشی ہے، سب کی تو نہیں ہے. وہ میرا بیٹا، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرے ماں باپ یا میرے عزیز، وہ تو میرے ہیں. ان کی خوشی تو میں ہی کروں گا، دوسروں کو تو نہیں ہے. نبی تو سب کا ہے. اللہ ہاں، کوئی زبردستی چندہ لیتا ہے تو وہ غلط ہے. مگر میں نے پھر کہا نا، انہوں نے ماننا ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. میں نے آپ سے کہا نا میں سارے حوالے دوں، جمعے کا ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو سارے حوالے سنا دوں. کتابوں کے نام میں اپنے ٹیلی فون میں وہ لکھ کے لایا ہوں، 700 کتابوں کے نام جو میلاد شریف کے لیے لکھی گئی. صرف وہ پڑھ کے سناؤں تو گھنٹے سے زیادہ تو ٹائم لگ جائے گا، زیادہ لگ جائے گا. کس عالم نے لکھی، کس سن میں لکھی، اس کی سن بھی وہ پورا بتایا گیا. یہ تمام باتیں کرنے کے بعد ایک بات محبت والوں کے لیے کر رہا ہوں. ہمیں نبی کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تم نے منانا نہیں ہے، ہم نے چھوڑنا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ تعالی نے نبی کا میلاد منایا. آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا بانٹتے ہو؟ مٹھائی، میٹھی چیز.
لڈو باندھ دیے, برفی باندھ دی, مٹھائی باندھ. خوشی سے بانٹتے ہو یا تکلیف سے؟ اللہ نے میلاد منایا. جس سال میرے نبی پیدا ہوئے اس سال اللہ نے لڑکے بانٹے. جس کے گھر بھی اولاد ہوئی لڑکا ہوا, کیونکہ لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو اس سال کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور وہ دفن ہو جاتی تو وہ کہتی میرے لیے تو رحمت نہیں, اللہ نے لڑکے بانٹے. خود رب نے میلاد منایا. اچھا جی, میلاد کا, ولادت کا, بچے کا شکرانہ آپ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عقیقہ. لڑکے کے 2 اور لڑکی کا 1 جانور آپ کرتے ہیں, شکرانہ ہے نا. ولادت کی خوشی کا شکرانہ, اللہ نے اولاد دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر 7ویں دن آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا. 7ویں دن آپ کا عقیقہ اونچی کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ دوبارہ کیا. صحیح حدیث ہے. اپنا میلاد منایا یا نہیں منایا؟ لنگر کھلایا یا نہیں کھلایا؟ دوبارہ کیوں کیا؟ کیوں؟ دادا کر چکے تھے, مگر نبی نے اپنے میلاد کو خود منایا. منبر پر بیٹھ کر نبی نے اپنا میلاد خود بیان کیا. آخری بات کروں, جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے, اعتراض تو ان کے انشاءاللہ شب میلاد 12ویں شب میں یہاں جلسہ ہوگا, آپ کو باقی باتیں اس میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی. 16 تاریخ کو پیر کے دن عشاء کے بعد اپنے اپنے علاقے سے عشاء پڑھ کے آ جانا, 10 بجے تک پہنچ جانا. یہاں شب میلاد کا پروگرام ہوگا, اس میں سناؤں گا آپ کو. کہتے کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ یہ سمجھتے ہیں یہ سوال کریں گے اس کا جواب نہیں ملے گا, چپ کرا دیں گے. کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا ان کو حضور سے محبت نہیں تھی؟ تم کو زیادہ ہے؟ سنو, بار بار ہر سال اعلان کرتا ہوں, ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ نا. واقعی دم خم ہے تو آؤ, میرے سامنے آؤ اور آ کر یہ بات کرو. ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں پھر بھی پیغام پہنچ رہا ہے, سنو, جواب دو. تم جو کہتے ہو کیا صحابہ نے منایا, تو میرا سوال ہے سفید کاغذ لو اور اس پر لکھو کہ وہ کام جو صحابی نے نہیں کیا, وہ کام جو صحابی نے نہیں کیا, یا جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح نہیں کیا, وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ لکھ دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا یا اس طرح نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ لکھ دو, اس پہ دستخط کرو, مور لگا دو. مرتے مر جائیں گے یہ نہیں لکھیں گے, کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب یہ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, تو میلاد کے نام سے اس کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تمہیں میلاد منانا پسند نہیں. تم کافروں کے دن منا لیتے ہو, اپنے مدرسوں کے دن منا لیتے ہو, اپنے مفتیوں کے دن منا لیتے ہو, اپنے مدرسوں کے جشن منا لیتے ہو. نبی کا جشن تمہیں پسند. پتہ چلا تمہیں چڑ جشن سے نہیں ہے, تمہیں چڑ نبی سے ہے. تمہیں دن منانے سے چڑ نہیں ہے, نبی کے دن سے چڑ ہے.
تو جو نبی سے چڑھتے ہیں پھر وہ چڑھتے رہیں، ان کے نصیب میں ہی چڑھنا ہے۔ کیا صحابہ نے منایا؟ ہاں جی بالکل صحابہ نے منایا، ایک بار نہیں منایا، کئی بار منایا، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جمع ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ من علینا بکا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ یہ لفظ سنا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے آپ کو بھیجا، ہم پر احسان کیا، ہم اس پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھاتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ حضور کیا فرما رہے ہیں صحابیوں سے؟ قسم اٹھاتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ جی اسی لیے بیٹھے۔ فرمایا یہ قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ تمہارے بارے میں خیال کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں خوشخبری سنانی ہے۔ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی ہے تمہارے اس طرح بیٹھنے اور اللہ کا احسان ماننے کے اللہ نے مجھے بھیج کر تم پر احسان کیا، تم اللہ کا شکر کر رہے ہو، اللہ اس بات پر خوش ہو رہا ہے۔ کیا کر رہے تھے صحابہ؟ نبی کی آمد کے ہی شکر کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میلاد منایا صحابہ نے، تم کیا جانو صحابہ کو، انہیں ہر وقت نبی کی دید میسر تھی، ہر لمحے وہ عید مناتے تھے۔ نبی کے سامنے ممبر لگتا ہے، حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ یہ نبی کا بیان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، نبی کے سامنے بیان ہو رہا ہے میلاد یا نہیں؟ جامع مسجد گلزار حبیب میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہو، میرے پاس آتے ہو، برسوں سے مجھے سن رہے ہو۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جو اس وقت بول رہا ہوں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تقریر کرنا؟ پوچھ رہا ہوں، اردو میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں تقریر کے معنی خاموش ہونے کے ہیں۔ عربی میں تقریر کے معنی کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا زیادہ تقریر مت کرو، عربی میں معنی ہے خاموش ہونے کے۔ حدیث تین طرح کی ہوتی ہے، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی جو نبی نے فرمایا وہ حدیث، جو نبی نے کیا عملی، فعلی وہ حدیث۔ کوئی کام نبی کے سامنے، کوئی بات نبی کے سامنے ہو، نبی انکار نہ کریں، خاموش رہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ نبی کے سامنے میلاد بیان ہو رہا ہے، حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی، ان کے بڑے کی کتاب ہے الدر المنظم، ایک صحابی انصاری غالباً عامر تھا ان کا نام، ان کے گھر میں لوگ جمع ہیں، یہی دن ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ وہاں سے گزرے، پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ حضور یہ آج آپ کا میلاد کا دن، اس کا ذکر کر رہے ہیں، خوشی سے آپ کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ نبی کے چچا حضرت عباس اپنے گھر میں میلاد منا رہے ہیں، حضور نے فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی، جنت ہو گئی۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی ان کی کتابوں سے، اس کے باوجود نہ مانے۔ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ جی صحابہ نے نبی کی آمد پر جلوس نکالا،
یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، جھنڈے لگائے، حدیث میں موجود ہے، مگر تمہیں سمجھ میں، تم نے منانا نہیں، ہم نے، تم اس کو عید مانتے نہیں، اور ہم کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، نعرہ صلی علی کا مطلب ہر طرف درود و سلام کی گونج، نعرہ صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی مشہور کتاب، یہ تو بہت زیادہ مانتے ہیں، اس میں لکھا ہے شیطان 3 مرتبہ رویا، جب اس کو دھتکارا گیا رویا، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی رویا، جب نبی پاک پیدا ہوئے تو رویا، سارے خوشیاں منا رہے تھے، وہ رو رہا تھا، اس کو خوشی۔ مولانا حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب جھوم اٹھے اور کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ شب میلاد میں، میلاد کی رات باقی باتیں جمعے کو دیر ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا یہ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، یہ ان کا نصیب ہے، انہوں نے منانا نہیں، ہم نے چھوڑنا۔ ہم میلاد منائیں گے، مناتے ہیں، اور میلاد منانے کے فائدے کیا ہیں اس کا انشاءاللہ بخاری شریف سے آپ کو جواب دیں۔ پڑھنی ہو تو میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لیں، والد صاحب کی کتاب برکات میلاد شریف پڑھیں، یا ذکر الحسین پڑھیں، یہ کتابیں پڑھیں، بانٹیں لوگوں کو۔ اسی طرح ذکر جمیل، اللہ تعالی ہم سب کو نبی کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چراغاں کرو، صدقہ خیرات کرو، جھنڈے لگاؤ، ادب کے ساتھ، بے ادبی، کوئی ناجائز کام نہیں کرنا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہر سال میں صرف ایک کارڈ چھاپتا ہوں، عید الفطر پر، عید الاضحیٰ پر کوئی کارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ میلاد النبی پر ہر سال کارڈ چھاپتا ہوں، اور آج پورے 50 سال ہو گئے چھاپتے ہوئے، یا زیادہ ہو گئے ہوں گے 1 سال، لیکن 50 تو پورے ہو گئے۔ اس سال کا کارڈ بھی چھپ کے آ گیا، یہ آپ کو ملے گا۔ ایک گھر کے لیے ایک لینا، تاکہ زیادہ گھروں میں جائیں۔ اگر ایک گھر کے 4 افراد لے لیں گے تو 4 ایک گھر میں چلے جائیں گے، تو ایک گھر کے لیے ایک لینا، اپنے الماری میں لگا لینا، ویسے دیکھتے رہنا۔ یہ میں ہر سال چھاپتا ہوں، اس سال بھی یہ چھپ کے آ گیا۔
12ویں شب میں انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا، اور 12 تاریخ کو 17 ستمبر 2024 ظہر پڑھ کے یہاں جمع ہو جانا۔ ہمارا یہاں سے تقریباً 3:30 بجے تک ہم روانہ ہو جاتے ہیں، آپ لوگ اس سے پہلے پہلے آ جائیں۔ جلوس چلتا ہے ہمارا، اور بڑے جلوس میں جماعت اہل سنت کے جلوس میں شامل ہو کر نشتر پارک جاتے ہیں، وہاں جلسے میں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں 12 ربیع الاول کو افطاری ہوتی ہے، تقریباً 20,000 آدمی کی، 200 کے قریب دے گے، جتنے آ جائیں گے۔ کبھی وہ کچھ محلے والے تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا اور انہوں نے اپنے ذمے لیا، اب ان میں سے کئی چلے گئے یہاں سے، اب وہ پیسے لگاتے نہیں۔ الحاج رفیق سلیمان صاحب حصہ ڈالتے ہیں جتنا ڈال سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اعلان کیا تھا، آپ میں سے کوئی حصہ لینا چاہے، کوئی حصہ لینا چاہے تو اس میں پچھلے جمعے اعلان کیا تھا، 16,000 روپے آئے تھے، یہاں لاکھوں کا خرچہ ہے۔ تو آج بھی آپ کے پاس وہ آئیں گے، آپ لوگ محبت سے جو اس افطاری میں حصہ لینا چاہیں تو ضرور لے لیں، لوگوں کے لیے یہاں عام افطاری۔ دوسرا، آج نبی پاک کی طرف سے مسجد کے لیے آپ نے ہدیہ دینا ہے۔ 12 تاریخ ہے نبی کی، تو 10 کے نوٹ 12، 20 کے نوٹ 12، 50 کے 12، جو آپ سے ہو سکے 100 کے 12۔ ماشاءاللہ یہ عبدالغفار داؤد صاحب سب سے پہلے اٹھ کے آتے ہیں، انہوں نے یہ 12,000 روپے پیش کیے۔ یہ شاہ صاحب کی طرف سے کتنے بیٹا؟ 1200 روپیہ ہمارے عادل شاہ صاحب ان کے بچوں نے دیے۔ یہ ایک بھائی 10 والے نوٹ 12 دے گئے ہیں، یہ غالباً 500 والے نوٹ 12 آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح یہ کسی نے میرے لیے عیدی بھیج دی ہے، جزاکم اللہ، رکھ لیں الگ۔ تو محبت سے مسجد کے لیے بھی دے دیں، اور جو لوگ افطاری کے لیے دینا چاہیں ابھی یا بعد میں جمع کرائیں، وہ آپ کے پاس جھولی آئے گی، اس میں افطاری کے لیے پیسے ڈال دیجیے گا اور مسجد کے لیے آپ یہاں بھیج دیجیے۔ یہ پیسے ان کا کوئی نام نہیں ہے، منت کے پیسے مسجد میں ڈالیں ماشاءاللہ۔ یہ 1200 روپے یہ بھائی نے دیے۔ والدہ والد کی طرف سے 12 نوٹ سردار علی